صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5091 ہے اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2792۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو، مینڈے کو لٹایا، ثم ذبحہ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو ذبح کیا، ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم دہا بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو لٹا کر، مینڈے کو لٹا کر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا اور دعا کی کہ اے اللہ اس جانور کو، اس مینڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب اس حدیث طیبہ سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ ایصال ثواب، نیک عمل کا، اچھے عمل کا ثواب پہنچانا، ثواب ایصال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، چاہے وہ فوت شدہ کے لیے ثواب پہنچایا جائے یا زندہ کے لیے۔ ظاہر ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو محمد کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما لے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضور کے اصحاب پہلے فوت ہو چکے تھے وہ بھی امت میں داخل ہیں اور جو زندہ تھے وہ بھی امت میں داخل ہیں، تو زندہ اور فوت شدگان سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور ذبح اللہ کے نام پر کیا، اور اللہ کے نام پر ذبح کر کے یہ اس جانور کا ثواب اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال کیا۔ تو اس حدیث سے ایصال ثواب کی اہمیت اور ایصال ثواب کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے، اور ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ کسی جانور پر، کسی چیز پر غیر کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یا کسی غیر کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ چیز وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آ کے حرام ہوتی ہے اور وہ جائز نہیں رہتی۔ حالانکہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کو کسی کی طرف اضافت کر دیا جائے، جس کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے، یا اس چیز کو، کسی جانور کو اس کے نام پر ایصال ثواب کے طور پر لگا دیا جائے تو وہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ بلکہ آپ جتنی کتب تفاسیر ہیں مفسرین کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، متاخرین متقدمین کے تمام نے لکھا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا جائے، جس طرح مشرکین اپنے بتوں کے نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بسم اللہ، بسم عزا، بسم منات، بسم حبل، تو اس طرح اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے، وہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت داخل ہے۔ اور اگر ذبح اللہ کے نام پر کیا جائے اور ثواب کسی اللہ کے بندے کو پہنچایا جائے اور کسی اللہ کے بندے کے ایصال ثواب کے لیے اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اس نسبت سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر اس نسبت سے چیز حرام ہوتی ہے، اضافت سے، تو ہم دن رات کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ ہم نمازوں ہی کو دیکھ لیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فجر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، رمضان کا روزہ، جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، یہ ساری، حج کو دیکھ لیں، بیت اللہ کا حج، خانہ کعبہ کا حج، اور دیگر جتنے بھی ہمارے عبادات اور معاملات ہیں ان میں ہم نسبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفقون علیہ حدیث ہے، بلکہ ائمہ ستہ میں سے سوائے امام ترمذی کے تمام ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بیان کیا، بخاری مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داؤد واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ روزہ وہ صوم داؤدی ہے اور سب سے پسندیدہ نماز وہ صلاۃ داؤدی ہے۔ اب صوم داؤدی، صلاۃ داؤدی، اس کا مطلب کیا ہے؟ داؤد کی نماز، داؤد کا روزہ۔
हालांकि रोज़ा मुसलमान अल्लाह के लिए रखता है, अल्लाह के लिए ही नमाज पढ़ता है। अब रोज़े की या सलात की निस्बत जो दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ है, तो वो नऊज़ुबिल्लाह इसलिए नहीं है कि कोई बंदा दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ता है या दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखता है या उनके तकर्रुब के लिए करता है, बल्कि मतलब इस हदीस का ये है कि ये रोज़ा और इस अंदाज से नमाज सैयदना हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। इस अंदाज से वो रोज़ा रखते थे। किस तरह रोज़ा रखते थे? एक रोज़ा छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन वो रोज़ा रखते, एक दिन रोज़ा एक दिन छुट्टी, एक दिन रोज़ा एक दिन छुट्टी। तो ये सौम दाऊदी है। अब निस्बत होगी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ, तो अब ये निस्बत उस रोज़े को हराम करार नहीं देगी। रोज़ा अल्लाह ही के लिए है, लेकिन यहाँ क्या है? निस्बत। तो अब अगर किसी नेक अमल की, जिस तरह हम इसाले सवाब के तौर पर 11वीं का ख़त्म दिलाते हैं या दीगर अहम बुजुर्गान दीन के आरास और उनके इसाले सवाब के लिए महाफिल करते हैं, तो जिस तरह गौस पाक सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु की जो इसाले सवाब की महफिल, उसको 11वीं कह देते हैं। तो अब 11वीं की जो निस्बत है, वो निस्बत वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह के तहत आके वो 11वीं को हराम नहीं करेगी, क्योंकि ये निस्बत जो है वो एक ख़ास वजह से है। वो निस्बत जिस तरह के सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ रोज़े की निस्बत की गई है, और जिस तरह के सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ सलात और नमाज की निस्बत की गई, सलात दाऊदी, सौम दाऊदी। तो इससे ये बिल्कुल बात वाज़ी होती है कि इसाले सवाब जो अमाल साले हैं उनका करना भी जायज़ है, और इन चीज़ों की निस्बत से वो चीज़ें हराम नहीं होती। सैयदना मौला कायनात अली मुर्ज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कुर्बानी के मौका पर 2 जानवर ज़बा फरमाए। जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को बयान किया है। जामे तिरमिज़ी की 1495 नंबर हदीस है। जब आपने 2 जानवर कुर्बानी में ज़बा किए तो आपसे पूछा गया कि ये जो आपने 2 जानवर ज़बा किए तो दूसरा जानवर किस लिए है? तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अहादुहुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखरु अन नफ्सिही। फरमाते कि एक जानवर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से और एक जानवर मैं अपनी तरफ से करता हूँ। तो अब उस जानवर की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुई, तो अब ये निस्बत जो है उस जानवर को हराम नहीं करती। इसी तरह ये हदीस इब्ने माजा में मौजूद है, 3122 नंबर हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अरादा अन युद्दहिया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का इरादा करते, इश्तराक कबशैन अज़ीमतैन समीनैन अक़रनैन अमलहैन मुजऐन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढे खरीदते थे जो बड़े मेंढे होते थे, मोटे ताज़े होते थे, अक़रनैन सींगों वाले, अमलहैन और सुरमई रंग के होते थे, मुजऐन खस्सी होते थे। फ़ज़बा अहदहुमा अन उम्मतिही, एक मेंढा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ से ज़बा करते, यानी उम्मत के इसाले सवाब के लिए, और ज़बा अहदहुमा अन उम्मतिही लिमन शहीद लिल्लाह बित्तौहीद व शहीद लहू बिल बलाग। उम्मत का वो फर्द जिसने अल्लाह की तौहीद की गवाही दी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी है। हुजूर उस एक जानवर को अपनी उम्मत की तरफ से ज़बा करते। व ज़बहल आखरा अन मुहम्मदिन व अन आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जानवर को हुजूर अपनी तरफ से और अपनी आल की तरफ से ज़बा करते थे। तो यहाँ भी निस्बत मौजूद है। इस निस्बत से वहाँ जानवर हराम नहीं है, और अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे के इसाले सवाब के लिए उसकी निस्बत उस जानवर की उस अल्लाह के नेक बंदे की तरफ कर दी जाए तो जानवर उससे भी हराम नहीं होगा। इस सिलसिले में एक और हदीस बड़ी वाज़े मौजूद है। किताबुल आसार में इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने सफ़ा नंबर 246 पर हदीस का नंबर है 378 हदीस को बयान किया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला सहाबी रसूल, उन्होंने एक बकरी पाली हुई थी और अपनी लौंडी की जिम्मेदारी लगाई थी कि ये बकरी तुमने अच्छे तरीके से संभाल के रखनी है। और हदीस में लफ्ज़ मौजूद है कि सम्मा शातन मिन गनमिही ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी बकरियों में से एक बकरी हुजूर के नाम कर दी थी। सम्मा
لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بکری کو نام کر دیا تھا، وَأَوْصَى بِهَا جَارِيَةً لَهُ كَانَتْ فِي الْغَنَمْ، جو لونڈی بکریوں پر مامور تھی، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے اس کی بڑی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے، یہ بکری میں نے رسول اللہ کے نام کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بکری میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے سے وہ بکری حرام نہیں ہوئی۔ تو اس طرح اگر کسی بزرگ اور کسی نیک بندے کے اصالہ ثواب کے لیے کسی جانور کو منتخب کر دیے کہ میں نے یہ جو ہے نا فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کی جانور کرنا ہے، تو اس سے حرام نہیں ہوئی۔ جس طرح مثال کے طور پر ہم جانور مختص کرتے ہیں کہ یہ جانور میں نے اپنے بچے کے ختنے کے موقع پر ذبح کرنا ہے، یہ جانور میں نے اپنے بیٹے کے ولیمے کے موقع پر ذبح کرنا ہے، تو اب اس جانور کی نسبت ختنے کی اس محفل کے لیے، ختنے کی اس دعوت کے لیے یا ولیمے کی دعوت کے لیے وہ ہوئی ہے، تو اس سے جانور حرام نہیں ہوگا۔ تو جب ان نسبتوں سے جانور حرام نہیں ہوتا، تو اگر یہ نسبت آ جائے کہ یہ جانور میں نے فلاں اللہ کے ولی کے اصالہ ثواب کی محفل کے لیے رکھا ہے، تو یہ نسبت بھی جانور کو حرام نہیں کرتی۔